لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. آج میرے ساتھ درس قرآن میں کون سی سورہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے؟ سورہ صافات. کریکٹ. سورہ صافات مصحف میں 37ویں نمبر کی سورہ ہے، جس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں. اس کا نام صافات پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے، اور صافات صفا. اور جہاں تک اس کا زمانہ نزول کی بات ہے تو سورہ صافات انداز کے اعتبار سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکہ کی شروعاتی دور کی ہے، لیکن کئی مفسرون نے اس کو مکہ کے دور متوسط کی سورہ بتایا ہے. مضمون اس کا پچھلی سورہ سے بالکل ملتا ہی جلتا ہے، بلکہ اس کا سیکول ہے کہہ سکتے ہیں سورہ یاسین کا. اور وہاں پر بھی ایمانیات ثلاثہ کی بحث تھی. ایمانیات ثلاثہ مطلب ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ. یہاں پر بھی وہی انداز ہے. مکہ کی اکثر صورتوں میں ایمانیات ثلاثہ کا ہی مضمون پوری طرح سے غالب رہتا بھی ہے. اس پچھلی صورت سے اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، ادروائز جو مضمون ہے وہ وہی ہے، لیکن دوسرے انداز میں اس میں دعوت دی گئی ہے اللہ، آخرت اور رسالت پر ایمان کی. بس اب اتنی تمہید کے بعد باقاعدہ سورہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم. فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے ہیں اور پھٹکارتے ہیں. فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. یہ 3 آیات جن کے متعلق بات کر رہی ہے وہ اصل میں فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. سب سے پہلی آیت میں کیا کہا؟ صافات صفا، کہ جو صف بنا کر قطار باندھ کر کھڑے ہیں ان کی قسم. واو سے سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ، اور واو قسم کے لیے آتا ہے بگننگ میں جب رہتا ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فرشتوں کی، صف بستہ کھڑے رہنے والے فرشتوں کی. صف کو کس کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو صف یعنی قطار یا کیو کس لیے بنائی جاتی ہے؟ کیوں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹلی ڈسپلن نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور صف اس کو بھی کہتے ہیں جو پر کو کھولنے کو بھی کہتے ہیں. تو پر کس لیے کھولتے ہیں پرندے
یا فرشتے کسی چیز کے لیے تیار ہونے کے لیے، مستعد ہونے کے لیے، جب پرندے پر کھولتے ہیں تو پھر فوراً اڑ جاتے ہیں، کسی مشن پہ نکل جاتے ہیں، کسی مقصد کے لیے اڑ جاتے ہیں. تو اس میں پرا باندھنا چونکہ میننگ بھی آئے گی، اس لیے اس سے ایکٹیو رہنا اور اطاعت کرنے کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا کہ جو فرشتے ہیں وہ صف باندھے رہتے ہیں اپنے کام کے لیے اور ہر وقت حاضر باش ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ملتا ہے لپکتے ہیں اس کو پورا کر کے دکھانے کے لیے. تو فرشتوں کے لیے یہاں پہ صافات آیا اور اسی سورہ میں آگے آیت نمبر 65 میں آئے گا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم تو صف بنانے والے ہیں، صف میں رہنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح میں صف بنانے کو بہت اہمیت دی ہے. مطلب کہ ڈسپلن کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ الگ بات ہے کہ تصویر اس سے بالکل ہی مختلف نظر آتی ہے، لیکن ڈسپلن کے اسلام میں بہت بہت ویلیو ہے. تو جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور صف بنائے کھڑے رہتے ہیں. اور سورہ 39 آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتے عرش کے گرد صفوں میں کھڑے ہیں اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں. تو ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنا، اور جو بھی اشارہ ملے اس کو بہت جلدی عمل میں لے آنا، اور ہمیشہ ہی مطیع فرمانبردار رہتے ہیں فرشتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اور قسم اٹھانے کا جو مفہوم ہوتا ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ شاہد بنانا، شہادت اس کی شامل کرنا. تو کہا فرشتے گواہ ہیں، جو یہاں ترجمہ ہوگا صف بنا کر کھڑے رہنے والے فرشتے گواہ ہیں. اب ابھی قسم ہی اٹھائی جا رہی ہے 3 آیت میں، جواب قسم جو ہے مقسم علیہ وہ آیت نمبر 4 ہے. آگے فرمایا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے ہیں اور پھٹکارتے ہیں. زجر کس چیز کو کہتے ہیں؟ زجر زوردار کڑکدار آواز کو کہتے ہیں، جس کو ڈانٹنا کہیں گے یا پھٹکارنا کہیں گے. اور فرشتے ڈانٹتے پھٹکارتے کس کو ہیں؟ کئی مقامات پر فرشتے ڈانٹ پھٹکار سے بھی کام لیتے ہیں. بادلوں کو ڈانٹ کر پش کرنا جدھر کی طرف انہیں جانا ہے، شیطانوں کو ڈانٹنا جب کہ وہ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں، یا مجرموں کی روح نکلتے وقت وہ روح ادھر ادھر بھاگتی ہے اور نہیں نکلنا چاہتی باہر جسم سے، تو ان کو ڈانٹتے ہیں فرشتے. اور منکر نکیر قبر میں گناہگاروں کی جب روح جسم جاتے ہیں تو ان کو ڈانٹتے ہیں. بہرحال کئی جگہوں پہ فرشتے ڈانٹتے ہیں، تو کہا وہ فرشتے گواہ ہیں جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں. پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، پھر ان کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ بھی فرشتوں کی ہی صفت ہے کہ وہ ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. اس کا مطلب ان کا تو کام ہی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے رہنا. یا پھر اللہ کی جو آیات ہیں، کتاب اللہ کی آیات ہیں، انہیں تلاوت کرنا. کیونکہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینت نازل کرتے ہیں. تو وہ ذکر اور نصیحت کے آس پاس بہت رہتے ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. پہلے آیت میں واو آیا ہے اور دوسری اور تیسری آیت میں فا آیا ہے، بس یعنی یہ بھی وہ واو کو ہی فالو کرتا رہے گا. یعنی قسم یہاں پر بھی آئے گا کہ اور ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، اور پھر ان کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. اتنی 3 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب قسم ہے اس میں کیا کہا ہے؟ آیت نمبر 4 میں فرمایا اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے. جان لو یقیناً تمہارا معبود حقیقی
ایک ہی ہے، یعنی قسم اٹھائی گئی ہے توحید پر، اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے پر، اور شرک کے خلاف اٹھائی گئی ہے کہ شرک کی کوئی بنیادیں ہی نہیں ہیں، اور فرشتوں کو مختلف اقسام کے مختلف ڈیوٹیز پر اپوائنٹڈ فرشتوں کی قسم کھا کر، کہنے کا مطلب انہیں شاہد بنا کر یہ بات کہی گئی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کس درجے میں بڑھ جاتی ہے کہ یہ سارے فرشتے جانتے ہیں، شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو فرشتوں کی قسم اٹھانے سے اس پر بھی ان کی بات کا رد بھی ہو گیا کہ یہ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، تو پھر یہ اپنے آپ کو اللہ کی بیٹی تھوڑی سمجھتے ہیں، تم جو سمجھتے ہو وہ غلط ہے۔ اور یہ ڈانٹتے بھی ہیں اور یہ پھٹکارتے بھی ہیں، اور ان کے جو فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے اس پر بالکل ہی دق پڑ گیا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ خود گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی عبادت نہایت محبت کے ساتھ، عاجزی اور خشوع کے ساتھ کی جائے، بڑے شوق سے اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقی جو الہ ہیں، آلیہ، الہ کی جمع ہے آلیہ، جتنے آلیہ ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ کون ہے وہ اللہ؟ وہ جو زمین اور آسمانوں اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ رب کون ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ وہ آسمان زمین کا رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا بھی رب ہے۔ جب رب لفظ آئے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو ذہن میں آنا چاہیے خالق، مالک، مربی، مدبر، پروردگار، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ملنے کے بعد لفظ رب بنا ہوا ہے۔ یعنی اتنی معنی اور مفاہیم اس کے اندر ہیں کہ پیدا بھی اسی نے کیا، چیریش اور سسٹین بھی وہی کر رہا ہے، اور حکمت سے اور اپنی بے پایاں اور بے قیمتی تدابیر سے ہم کو چلا بھی رہا ہے۔ تو وہ رب ہے کس کا؟ آسمانوں کا، سارے آسمان کا اور زمین کا، اور ان دونوں کے بیچ میں اب کچھ بچا ہی نہیں۔ پورا انٹائر یونیورس اس میں آ گیا، اور پورا یونیورس اب تو ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، یعنی پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا رب ہے، یعنی اب کچھ بچا ہی نہیں۔ یونیورس، ملٹی ورس جیسا ورڈز قرآن نے تو استعمال نہیں کیا ہے، بہت عام فہم الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے جب پوری کائنات کی بات ہوتی ہے، زمین اور آسمان اس کے بیچ میں، بس اب سب کچھ آ گیا، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں نا۔ تو یہی الفاظ استعمال کرتا ہے، سماوات، ارض، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور فرمایا ورب المشارق، اور سارے مشرقوں کا مالک بھی وہی ہے۔ سورج کی عبادت بہت کی گئی ہے، مطلب ابھی تک بھی بہت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی وہ سورج ہے۔ اب سورج نکلتا کدھر سے؟ مشرق سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارے مشرقوں کا رب بھی وہی ہے۔ اب سورج کی عبادت کرنے والوں کا بھی جو کام ہے وہ بے دلیل ہو گیا، کیونکہ سورج کا رب بھی وہی ہے۔ اب مشرق کے بجائے مشارق کیوں کہا گیا ہے؟ سارے مشرقوں، مینی ایسٹ، اس لیے کہ سورج کا جو پوائنٹ ہوتا ہے نکلنے کا، وہ ہر دن ایک جگہ سے نہیں نکلتا ہے، ہر دن وہ اس کا جو سن رائز ہونے کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ دوسرا ہو جاتا ہے نا۔ تو بہت سارے ایسٹ ہو گئے، پھر ایک دن ایسٹ کچھ ہے، دوسرے دن ایسٹ کچھ اور ہے، کھسکا ہوا رہے گا نا تھوڑا، تو آپ کا جو ٹائم، جو کیلنڈر ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے نا، گھڑی میں آپ کا روز ایک منٹ بڑھتا رہتا ہے یا تو گھٹتا رہتا ہے۔
اور تو اس طرح ایسٹ ہو گئے، مشارق ہو گئے، بہت سارے مشرق. اور اگر آپ غور کریں ایک جگہ سے جہاں سے سورج نکل رہا ہے تو اس کے بغل میں اس کے دوسرے زمین کے خطوں میں وہ اس کا مغرب بھی وہی ہے، وہاں سے ڈوب رہا ہے تب ادھر نکل رہا ہے نا. ایک جگہ سے ہٹ رہا ہے دوسری طرف آ رہا ہے تو وہ ایک کا مشرق ہے تو دوسرے کا مغرب ہے. یہاں پہ مغرب ورڈ کہا ہی نہیں کہ خالی مشارق کا آ گیا جس میں مشرق اور مغرب سب آ گئے. ہر ایک مشرق کسی دوسرے خطۂ ارضی کا مغرب بھی تو ہے. تو اس لیے بہت سارے مشارق ہو گئے اور مغرب اپنے آپ اس میں سمیٹے ہوئے ہیں کہ ہر اس پوائنٹ، ہر اس جگہ کا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے پھر وہ خالی ارتھ پہ بھی نہیں رہ گیا نا، وہ بھی پورے یونیورس میں اسپریڈ ہو رہا ہے. جہاں پہ بھی کوئی بھی سٹار رائز ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، وہ سبھی جگہوں کا، ان سب کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو جب ملکیت جس کی ہو اس کی ملکیت تسلیم کر لینے کے بعد پوری اس ذات کی جس نے سب کو بنایا ہے اور چلا رہا ہے، تو خالی ملکیت تسلیم کر لینا تو سمجھداری نہیں ہے نا، بلکہ عبادت بھی پھر اس کی ہی ہونی چاہیے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے زینت دیا. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاروں کے کئی فنکشنز بیان کیے ہیں، خصوصاً 3 فنکشنز قرآن میں بیان کیے ہیں. 2 یہاں پہ کیے اور بھی کئی مقامات پر کیے ہیں. ایک تو آسمان دنیا کو زینت دینا، دوسرا شیطان مردود جب سرکشی کریں تو ان کے اوپر پھینکنا اور ان کے اوپر مار کے ان کے اوپر حملہ کرنا، اور تیسرا سمندروں اور صحراؤں میں مسافروں کو راستہ دکھانا، ڈائریکشن لینا. تو یہ 3 فنکشنز قرآن نے بیان کیے ہیں، اور اگر اور بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی علم میں تو ظاہر ہے وہ بہتر جانتا ہے. قرآن نے ان 3 کو بار بار بیان کیا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے زینت دیا، اس کو سجایا، اور ساتھ میں ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام تھا اہل مکہ کی طرف سے کہ جس طرح کاہن ہیں ان کے سوسائٹی میں، وہ ان کو شیطان لا کے خبریں دیتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شیطان آ کے خبر دے دیتا ہے اور وہ لوگوں میں اللہ کا کلام اور وحی کہہ کے عام کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آسمان دنیا سے جو پیغام آتا ہے، اللہ کے رسول کو قرآن دل میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن سمائے دنیا تک فرشتوں کی اردلی میں بھیج دیا تھا، پھر وہاں سے اللہ کے رسول کے سینے پہ رفتہ رفتہ 23 سالوں میں نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہاں تک شیطان پہنچ ہی نہیں سکتے، جنوں اور شیطانوں کا پہنچ ہی نہیں ہے، وہ بالکل سیل پیک ہے. اور خصوصاً جب سورہ جن آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس وقت وہ جن خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ مطلب اتنا زیادہ پابندی ہو گئی ہے آسمانوں میں کہ کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ رحمت اتارنے کا ہے کہ عذاب کا وہی بہتر جانے، لیکن کچھ تو ہونے والا ہے جو اتنی آسمانوں میں پہرے ہو گئے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کو نازل کرتے اس وقت وہ سیکیورٹی اور زیادہ ٹائٹ ہو جاتی، تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کلام اللہ میں کوئی کسی بھی شیطان جن کی آمیزش ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ہر شیطان سرکش سے بالکل محفوظ کر دیا ہے. تو وہاں تک ان کی پہنچ ہی نہیں ہے. تھوڑی سی پہنچ زیادہ ہے جنوں کی ہم انسانوں سے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں، وہ آگ سے بنے ہیں، اور فرشتے نور سے بنے ہیں. تو
فرشتے اور جن ان کی رسائی تھوڑی اور ہم سے آگے تک ہے، ہم اتنی ہیٹ نہیں برداشت کر سکتے، سورج کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن جنوں کا پرواز تھوڑا زیادہ ہے کہ وہ ہیٹ بھی برداشت کر سکتے ہیں، وہ خود ہی نار سے بنے ہیں اور وہ اڑ کے دور تک جا سکتے ہیں۔ تو وہ جو جن ہیں وہ تھوڑی دور جا سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پیغام اللہ تعالیٰ کا، کوئی حکم نازل ہو رہا ہے یا کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے فرشتے لے کے وہاں سے آ رہے ہیں تو ان کو کچھ بھی سنگن مل جائے، ان کو پتہ چل جائے یا کوئی چینا جھپٹی یہ کر لیں اور کامیاب بھی ہو جائیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل محفوظ ہے شیطانوں سے۔ آگے فرمایا لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، یہ شیطان ملأ اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ یعنی شیطانوں کی بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ جو کچھ اوپر پلاننگ ہو کر ایگزیکیوشن ہونے کے لیے نیچے آنے والا ہے وہ اسے سن سکیں، بلکہ وہ ہر جگہ سے مارے جاتے ہیں، ہانکے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ذرا بھی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی تو شامت آ جاتی ہے، تو اس لیے وہ نہیں کوئی پیغام وہاں سے اٹھا سکتے، فرشتوں کے ہاتھ سے نہیں جھپٹ سکتے، وہ کہیں سے کوئی خبر لا کے نہیں دے سکتے۔ دس از ٹوٹلی رانگ۔ دحور ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ دحور لفظ جو ہے وہ دال ہارا ڈہرا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھگانا، دھتکارنا، جھڑکنا، اور واصب جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی والا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، فرشتے انہیں دھتکارتے ہیں، جھڑکتے ہیں، بھگا دیتے ہیں جب وہ سرکشی کرتے ہیں۔ تو سارے جن کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اوپر جا کے اور دور یہ سب کام کی کوشش بھی کریں، سب کے پاس اتنی پاور نہیں ہے۔ ان میں جو پاورفل جن ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں تو فرشتے انہیں بری طرح سے وہاں سے دھتکار دیتے ہیں۔ اب کیا کہا، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو اسے ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی وہ جو بہت ہی شریر جن ہوتے ہیں، پاورفل بھی ہوتے ہیں اور بہت شرارتی بھی ہوتے ہیں، وہ کچھ لے کے کچھ بھی ذرا سی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ جھپٹ پانے میں ذرا بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے پیچھے ایک بہت بڑے شعلے کو پاتے ہیں طاق میں۔ یعنی یہ جو سب سے پہلے سٹارز کا فنکشن بیان کیا گیا، تو ان سٹارز کو ان کے اوپر فرشتے کھینچ کے مارتے ہیں اور انہیں بھسم کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیصلے کو لے کے وہاں سے آ کے دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ جو شیطان جن ہے، شیطان لفظ جو ہے شاطا یشیتو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دور، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، اب ان سے پوچھئے تو صحیح کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، ان کو تو ہم نے بس لیزدار گارے سے بنایا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کس ڈگری میں سرکشی پر آمادہ ہو گیا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ہڈی پنجر ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایسا یہ تو بہت بعید بات ہے اور بالکل قابل یقین نہیں ہے۔ تو ذرا ان سے پوچھو کہ ان انسانوں کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تو ان چیزوں کا جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، یعنی اس انسان سے بہت بڑی بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ پورا سیلیسٹیل باڈیز اور ایکسٹراڈینری یہاں کا سسٹم اور فرشتے اور جن، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جو ہم سے زیادہ پاورفل ہیں، بڑی ہیں، ان کا بنانا اور زیادہ مشکل ہے۔ قرآن نے اس بات کو کئی جگہ پہ کہا ہے، جیسا کہ سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 27، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یا آسمانوں کا، اور ہم نے اس کو بنایا۔
سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 57، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ پیدا کرنا یقیناً آسمانوں اور زمین کا بڑا ہے انسان کی پیدائش سے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ آسمان اور زمین میں جس عظیم الشان اللہ کی سلطنت نظر آتی ہے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور خالی انسان کو ہی نہیں بنا پائے گا، اور ایک بار بنا دیا، آؤٹ آف نتھنگ بنا دیا، دوبارہ اسے ریوائیو نہیں کر پائے گا، اس کا ریزریکشن نہیں ہو پائے گا۔ یہ کیسے، نہ عقل اور نہ لاجک، کسی پہ یہ بات سیٹسفائی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِبٍ، ہم نے تو انہیں لیس دار گارے سے بنایا۔ ان کی حقیقت کیا تھی؟ یہ آج مغرور ہو کے اللہ کی خلقت پہ سوال کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں تو صحیح، بنے کس سے ہیں؟ چپچپاتی مٹی سے۔ بہت سارے الفاظ ہیں نا قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے متعلق، تو تین مٹی کو کہتے ہیں طین لازب، وہ مٹی جو گارے میں لسلساہٹ پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں۔ مٹی کو سان کے رکھ دیجئے تو تھوڑی سی لسلسی ہو جائے گی انفیکشن کی وجہ سے، تمام طرح کی چیزوں کے، تو وہ لسلساہٹ جس میں ہو اس سے بنا ہے۔ تو الگ الگ سٹیجز میں مٹی کا، آدم کی پیدائش میں الگ الگ سٹیجز میں الگ الگ اس کا فارم تھا، تو اس طرح سے کئی الفاظ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو مٹی سے ایسا عقل مند، ایسا باشعور، ایسا سوچنے سمجھنے فکر رکھنے والا انسان بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اس کے سارے باڈی کے ایلیمنٹس ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں تو ان کو دوبارہ جلا نہیں سکتا؟ کیوں نہیں جلا سکتا ہے؟ بالکل جلا سکتا ہے۔ اسی بات کو ان کو کہا کہ اچھا ان سے پوچھو، خالی پیغام رسانی نہیں ہے، سم ٹائمز ڈیبیٹ بھی محسوس ہوتا ہے کہ بہت ڈھیٹ اور ہر دھرم قسم کے انسان کے سامنے کچھ سوال رکھنا چاہیے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، کہ اب ان سے پوچھو۔ وہ یہ جو فتویٰ ورڈ ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا، فتویٰ کسی چیز کو، کسی ایسے اہم سوال کو کرنے کا ہوتا ہے کہ کوئی اہم سوال کا جواب دیا جائے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں نا۔ تو فَاسْتَفْتِهِمْ وہی روٹ کا ورڈ ہے۔ تو ان سے پوچھو، یعنی جو زیادہ ضدی اور ہٹ-درم ہے اور جو زیادہ لاجک لگائے رہتا ہے ہر وقت اور ریشنل تھنکنگ کا بہت زیادہ بات کرتا ہے، تو اس سے پوچھو اس کے سارا ریشنل کہاں چلا گیا۔ ذرا پوچھو کہ انسان کا ہی پیدا کرنا مشکل ہے کیا؟ اور یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، ان کے درمیان میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان بنایا، اس کا پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، خالی انہی کا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے اللہ کو۔ بل عجبت ویسخرون، تم حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی حیرانی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بات ان کی عقلوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی بار مٹی سے میں پیدا کر سکتا اور یہ اس شان کا تخلیق ہے اس کی مٹی سے بننے کے بعد بھی، تو یہ دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب لگتا تھا، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ مذاق اڑا رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی کام تھا کہ ان کے بس نصیحت کیے جائیں، انہیں نصیحت کیے جائیں، انہیں یاد دہانی کرائیں، انہیں ریمائنڈرز دیں، بس وہ یہ کر رہے تھے اور وہ ریمائنڈر لے کر نہیں دے رہے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑانے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے یسخرون آیا آیت نمبر 12 میں، اور 14 میں آ گیا یستسخرون۔ تو عربی زبان میں حروف کی اضافہ معنی یا شدت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، تو وہ یسخرون آیا مذاق کرتے ہیں وہ، اور یستسخرون کا مطلب ہو گیا بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ذات کو ریڈیکیول کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کوئی بھی نشانی دیکھتے تو مذاق اڑائے بغیر نہیں رہتے۔ یہ انسان کو ایسی مت ماری جاتی ہے کہ اپنی ہی ہدایت کی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے،
وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اور کہتے ہیں تو صریح جادو ہے۔ جب کچھ نہیں بن پڑتا تو کہہ دیتے ہیں جادو ہے۔ اب جو نشانیوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہمیں یہ نشانی لا کے دکھائیے، وہ نشانی صریح معجزہ لا کے دکھائیے، تو اگر وہ معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو الٹیمیٹلی وہ یہی کہنے والے ہیں نا کہ نہیں آپ نے ہم پر جادو کر دیا، ہمیں ایسا دکھ رہا ہے، ایسا ایکچولی نہیں ہے۔ تو جادو کا الزام پہلے ہی سے تھا۔ اب ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بہت جگہ ایڈریس کیا ہے کہ وہ نشانیاں مانگتے ہیں، تو اللہ کی مرضی تو ہے کہ نشانی نہیں دکھائے گا، اور اس نشانی کے جواب میں ہمیشہ قرآن پیش کیا گیا ہے کہ اس میں ڈھونڈو نشانی، یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ بنا رہے گا، نبی کے ساتھ یہ گم نہیں ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی نشانی دکھائی گئی، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیات ان کو پیش کی گئیں ان کو کہنے لگے جادو ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر چکے اور ہڈی اور پنجر ہو گئے تو اس وقت پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تو ان کا مسئلہ یہ تھا، وہ ذمہ دار نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ بعمل نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں یہ کہا جائے، ان سے یہ منوایا جائے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا تمہیں جواب دینا ہے، تمہیں آخرت میں ہر ایک کارنامے کا جواب دینا ہے۔ تو وہ غیر ذمہ دار زندگی چاہتے تھے کہ وہ جو بھی کرتے رہیں ان سے پوچھ گچھ کوئی نہیں ہوگی، وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں، کس کا کیا نقصان ہوتا ہے کیا فائدہ ان سے مطلب نہیں ہے، اتنے غیر ذمہ دار ہو کے وہ جئیں۔ تو اس بات کو مذاق بھی بنایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہم ہڈی اور چورا چورا ہو جائیں تو پھر سے اٹھائے جائیں، اور ہاں ہمارے اگلے باپ دادے جنریشنز پہلے، سینکڑوں سال پہلے جو مر گئے ہیں، جن کی ہڈی بھی جو چورا چورا ہو گئی ہے، وہ بالکل مٹی میں مل کے غائب ہو گئے، اس کے ایلیمنٹس تک بھی نہیں ہیں، وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جواب دیا گیا قل نعم، ان سے کہو ہاں، وانتم داخرون، اور تم بے بس ہو۔ کیسی پھٹکار ہے اس میں، کیسی ناراضگی ہے اس میں، کیسا تیکھا جواب ہے کہ کہتے ہیں اٹھائے جائیں گے، کہو ہاں اٹھائے جاؤ گے، ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور ایسی بے بسی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے کہ تم اب کوئی طاقت نہیں رکھو گے کہ تم اس اٹھائے جانے کو روک سکو، اور تم جس ذمہ داری سے بھاگ رہے ہو نا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تم نے وہ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاری، تو تم اسے دیکھ لو گے کہ اس کا انجام کیا ہوا اس غیر ذمہ دارانہ زندگی کو گزارنے کا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ تو ایک جھڑکی ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ یک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اس وقت وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم جزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی پریپریشن نہیں کرنی ہوگی، کچھ نہیں، صرف زجرۃ واحدہ، ایک جھڑکی، ایک ڈانٹ، ایک پھٹکار میں، صیحۃ واحدہ پچھلی سورہ میں آیا تھا، یہاں زجرۃ واحدہ، دونوں کی میننگ اسی طرح کی ہے، ڈانٹ، پھٹکار، تیز کی آواز، ایک جھڑک، کچھ نہیں کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کو، لاؤ لشکر اکٹھا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نتھنگ ایٹ آل، ایک زور کی آواز ہوگی۔ اور یہ زور کی آواز کس آواز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بتائیے؟ اچھا بتائیے، نفخ اول کی نفخ ثانی؟ نفخ ثانی نا، نفخ اول میں تو قیامت برپا ہو جائے گی، پھر سبھی مر جائیں گے جو کچھ اور زندہ تھے، یہ تو مر کھپ گئے تھے، اس کے بعد والے بھی سب مر جائیں گے۔ نفخ ثانی کی بات ہو رہی ہے، پھر جو دوبارہ والی آواز ہوگی سور میں جب پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا کہ سب مرے ہوئے زندہ ہو جائیں گے، اور جب اٹھیں گے تو ایک دم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے، سب بس اٹھیں اور ایک دم سے جو منظر دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہائے ہماری خرابی، یہ تو وہی یوم جزا ہے جس کی طرف رسول بلایا کرتے تھے، یہ تو ہم اٹھ گئے، یہ تو ہم اس دن میں آ گئے، اور یہ تو واقعی سچ ہو گیا۔
ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یا تو کوئی فرشتہ انہیں جواب دے گا، یا تو زبان حال سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی دن ہے نا جس کو تم جھٹلا رہے تھے، رسول کو کہہ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ دن آ گیا جسے تم جھٹلا رہے تھے، یہ وہی دن ہے۔ اچھا، کچھ لوگ زبان سے جھٹلاتے ہیں، دھیان رکھیے گا کچھ لوگ اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ ہمیں سے کوئی نہیں ہے کہ جو زبان سے جھٹلانے والا ہو، لیکن اس سے غافل رہنا، منمانی کرتے رہنا، یہ اس بات کو دکھاتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ انسان عمل سے جھٹلا رہا ہے کہ اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کو اپنے ان کارناموں کا جواب دینا ہے۔ اس سے اس ڈگری کی غفلت یہ بتاتی ہے کہ وہ عمل سے جھٹلا رہا ہے، اسے یقین ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو جواب دینا ہے اپنے ہر قول کا بھی اور فعل کا بھی، جو جی چاہ رہا بول رہے ہیں اور جو جی چاہ رہا کر رہے ہیں۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، گھیر لاؤ ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ اب جب سب کا ریزریکشن ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب انہیں گھیر لو، اکٹھا کرو ان کو جو ظالم ہے۔ اور یہاں پہ ظلم بمعنی شرک ہے اور ظالم بمعنی مشرک ہے۔ دلیل ہے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی شرک کیا وہ ظالم ہیں، اور ان سبھی ظالموں کو اکٹھا کر کے کیا کہا جائے گا؟ اور وازواجہم، زوج کی جمع ازواج ہے، اور زوج یوزولی قرآن میں اسپاؤس کے لیے آتا ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، لیکن یہ اس طرح کے گروہ کے لیے بھی آتا ہے، ایک گروپ کے لیے بھی آتا ہے، کلاس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ازواجہم آیا ہے وہ ہے ان کے ساتھی، جو ہم خیال تھے، جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے تابع دار تھے، جو ان کی طرح والی سوچ رکھتے تھے، تو ساتھی کے معنی میں آیا یہاں پر۔ تو فرمایا کہ ان سارے ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا کر لو، اور اتنا ہی نہیں، ان کو بھی اکٹھا کر لو جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت تو 3 طرح کے معبودان باطل کی کیا ہے انسانیت نے اور کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ ہرگز اس میں ان کے عبادت میں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جیسے کہ سورج ہوا، آگ ہوا، پیڑ ہوا، ان سب کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اس مخلوق نے تو کبھی نہیں کہا ہے نا کہ میری عبادت کرو اللہ کے ساتھ، کبھی بھی نہیں کہا ہے۔ تو یہاں پہ وہ معبود مراد نہیں ہے۔ ایک معبود ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، نبی، اولیاء اللہ، یہ سارے نیک بندے جن کی عبادت کی گئی ہے اللہ کے ساتھ اور کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری بھی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ انہوں نے ہمیشہ منع کیا ہے، انہوں نے توحید کی طرف ہی بلایا ہے، وہ خود ہی موحد تھے سبھی۔ تیسری طرح کے معبود ہیں وہ پتھر اور وہ دیوتا، وہ پیر، وہ فادرز جو اپنی پیروی کراتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور اصنام یعنی پتھر کے بت۔ تو یہاں پر ان معبودوں، تیسری کیٹیگری والے ہیں، بتایا نا معبودان باطل میں 3 کیٹیگریز ہیں، جو تیسری کیٹیگری ہے صرف یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو جہنم میں ان کے ساتھ ڈال دو، تاکہ ان کو حسرت ہوتی رہے انہیں دیکھ کے کہ ہائے ہم ان کی عبادت کرتے رہے اور یہ خود ہمارے ساتھ گرفتار عذاب ہیں۔ تو یہاں 3rd کیٹیگری والے معبودان باطل کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ فاہدوہم کہا گیا، پس انہیں ہدایت دو۔ ہدایت یوزولی پازیٹیو معنی میں ہوتا ہے، لیکن سمپل راستہ دکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، نارمل
تو یہاں پر طنز کے طور پر فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو راستہ دکھاؤ، کس کا؟ جہنم کا۔ طنز کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جہنم کا بھی انہیں راستہ دکھا دو، یہ سبھی جو اللہ کے نافرمان تھے۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب جب سب کو گیدر کر کے جہنم کی طرف بھیجا جانے لگے گا تو پھر ان کی توہین کے لیے تھوڑی دیر روکا جائے گا انہیں، ارے ذرا روکو تو صحیح، ذرا ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھا کیا جائے گا؟ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اب جو عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ تو تکلیف کے لیے بہت کافی ہے، لیکن اب توہین بھی ہے ساتھ میں کہ اچھا ایک دوسرے کے جھنڈے کے نیچے تو بہت ایک ساتھ رہتے تھے، ہاں، اور ایک دوسرے کی عزت کا تو بڑا ہی خیال تھا پہلے، اور ایک دوسرے کو تو بہت ہی ہیلپ کرتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے، اب مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو اس طرح سے توہین آمیز سوال ان سے کیا جائے گا۔ بل ہم الیوم مستسلمون، ارے آج تو یہ ایک دوسرے کو آج تو اپنے آپ کو یہ حوالے کیے دے رہے ہیں، یعنی کہ اب جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو اس میں جو لیڈرز تھے اور جو فالوورز تھے سب برابر ہو گئے، اور سب ہینڈز اپ کر کے اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں، سرنڈر ہو گئے۔ مستسلمون وہ یہ اسلام سے ہی ہے جس کا معنی ہوتا ہے سرنڈر ہو جانا، تو ایک دوسرے کو ہی سرنڈر، ایک دوسرے کے سامنے ہی سرنڈر، اللہ کے سامنے سرنڈر، بس آج تو اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج تو بڑے شوق سے ایک دوسرے کے آگے سرنڈر ہو گئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ یہ جھگڑا کئی جگہوں پہ قرآن میں مینشن کیا گیا ہے، سورہ فاطر میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے، بہت ہی قاعدے سے پورے منظر کے ساتھ جھگڑا۔ کون سا جھگڑا؟ کس کا جھگڑا؟ سب سے پہلے وہ جو لیڈرز جو غلط کی طرف بلا رہے تھے اور وہ بلائنڈ فالوورز جو غلط کی بات مانے لے رہے تھے چپ چاپ سے، ایک ان کی لیڈرشپ چمکا رہے تھے فالوورز، اور لیڈرز کا وہ پورا چمک رہا تھا ان کا کاروبار، تو ان دونوں میں اس دن اس ایک دو بات کہہ کے جھگڑا چھیڑ دیا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قالوا انکم کنتم تأتون عن الیمین، پیروی کرنے والے لوگ اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یمین سے آتے تھے۔ دیکھیے یمین جو ہے وہ 3 میننگ دیتا ہے، ایک تو داہنی طرف کو یمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یمین قسم کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک، عہد و پیمان، ایمان، ہاں، تو یہ قسم کے لیے بھی آتا ہے، اور یمین طاقت کے لیے بھی آتا ہے، داہنے ہاتھ میں پاور زیادہ ہوتا ہے، اس کی گرپ مضبوط ہوتی ہے، تو طاقت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ جو فالوورز رہتے ہیں ہمیشہ، وہ اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس یمین سے آتے تھے، تو ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ تم طاقت کے ساتھ ہمارے طرف آتے تھے، کہ فورسفلی ہم سے وہ چیزیں کرا لیتے تھے جو رانگ ڈوئنگس ہم نے کی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ تم ہمیں قسمیں کھا کھا کر تم نے ہم کو بیوقوف بنایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو اور تم جو جس راستے پہ بلا رہے ہو وہی حق ہے، قسمیں کھا کھا کے تم نے ہمیں بہکا دیا۔ اور تیسرا مطلب یہ بھی ہوگا کہ بات وہ آگے کہنے جا رہے تھے کہ تم ہماری طرف داہنے اور بائیں سے آتے تھے، اور وہیں روک دیا جائے گا، اور وہ ان کے جو پیشوا ہیں ابھی بایاں ورڈ یوز بھی نہیں کر پائے ہوں گے، شمال سے وہ کہہ بھی نہیں پائے ہوں گے، عن الیمین و عن الشمال وہ کہہ بھی نہیں پائے ہوں گے، وہ ٹوک دیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ جواب دیں گے بلکہ نہیں تم خود ہی مان لانے والے نہیں تھے، ہم نے تم کو زبردستی کب کی تھی، ہم نے تو تمہیں سبز باغ دکھایا، تمہیں اپنی طرف بلایا، ادھر اللہ کے رسول تمہیں سچائی بتا رہا تھا، تم نے اس کی نہیں سننا چاہا، تم نے تو اپنی خواہشات کو ہمارے فالوور ہو کر پوری ہوتے ہوئے پایا،
اس لیے تم نے ہم کو لبیک کہا. تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے, ہم نے کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی. جیسے شیطان جو ہے اعلان برات کر دے گا, ہم نے تم سے کروان لینے پہ قادر تھوڑی تھے کبھی بھی. ہم نے تو تم کو بلایا تھا, وسپر کیا تھا, تم نے ہم کو لبیک کہہ دیا. غلطی تمہاری ہے, ہماری تھوڑی. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اسی طرح وہ جو پیشوا ہوں گے, وہ جو رانگ لیڈرز ہوں گے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کہہ دیں گے نہیں نہیں, تم خود نہیں ایمان والے ہونا چاہتے تھے, تم خود ہی ضبط نفس نہیں کرنا چاہتے تھے, تم خود ہی چاہتے تھے ہمیں کھلی چھٹی رہے, اور تم سارے کالے کارنامے کرتے رہو, اور تمہیں بخشوانے کا کہیں سے پروانہ ملا رہے کہ بس تمہیں جو کرنا ہے کرو اور ہمارے جھنڈے تلے آ جاؤ, تمہیں بخشوا دیں گے. تم یہی چاہتے تھے, تو ہمارے پاس تمہیں یہ ملتا تھا, اس لیے تم نہیں مانے, رسول کی بات نہیں مانے, کتابوں کی نہیں مانے, تم خود ایمان والے نہیں تھے. وہ ان کو پوری بات مکمل ہونے سے پہلے ٹکا سا جواب دے دیں گے. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلطان, ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا. بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ, تم خود ہی سرکش لوگ تھے. اب دیکھیے جو لیڈرز ہیں نا, یہ لیڈرز کس طرح سے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی زور تھوڑی تھا تم پر. آج ہم دنیا میں کس طرح سے اپنے عمل کو متاثر کر سکتے ہیں. نہیں امی کہتی ہیں, نہیں ابا نہیں کرنے دیتے ہیں, نہیں میاں جی نہیں مانتے ہیں, نہیں وہ پیر صاحب ایسے کہتے ہیں. کوئی بھی روز آخرت یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے تم سے غلط کو کروایا تھا. ہر ایک دنیا میں پریشر دیتا ہے تھوڑا بہت, ہمیں سمجھنا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو جس کا پریشر لے کے جو غلط ہے اس کا پریشر تھوڑا آ بھی رہا ہو, تب بھی کوئی بھی عمل کروا لینے پہ قادر نہیں ہے. اتنی بات تو یقینی ہے. انسان کو جب حق سمجھ میں آ جائے تو اس کے ساتھ اسٹیٹ فاسٹ رہنا چاہیے. پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون اسے حق سے ہٹانا چاہ رہا ہے. پھر وہ کوئی بھی ہو, اللہ راستے نکال دیتا ہے نہیں نکال دیتا ہے. ہاں آخر فرعون کی بیوی سے زیادہ کون پریشر میں ہوگا. اتنا ظالم بادشاہ تھا, اتنا ظالم. پھر بھی وہ ایمان لائی, اس نے سچ کو پہچانا اور ایمان لائی, اور اللہ نے اس کی مدد کیا. تو ہم یہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی رانگ ڈوئر کو ریزن نہیں بنا سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا. جو انسان حق پر ثابت قدم رہتا ہے, اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں. جب ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, ہم پریشر کو لے لیتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں, یا تو ولنگلی یا ان ولنگلی اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہتے ہیں, تو ہم دنیا میں بھی ریزن دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دینے کی کوشش کریں گے اور منہ پر مار دیا جائے گا. جو غلط رو ہیں وہ کہیں گے ہم نے تم سے کروا تھوڑ لیا تھا. وہ ڈائریکٹ کہہ دیں گے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلطان, ہمارا تم پر کوئی زور تھوڑی تھا, ہم تو کہہ رہے تھے تم نہیں مانتی. یہی تو کہیں گے. تو وہ غلط کار لوگ کہیں گے تم تو خود ہی سرکش لوگ تھے, تمہارے دل کے اندر جو تھا وہ ہمارے پاس پورا ہو رہا تھا, اس لیے تم نے ایسا کیا. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ, آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. اب کیا ہے, یہ دونوں کے بیچ جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے الٹیمیٹلی اس بات پر آ کے رکے گا کہ آخر ہمارے رب کی بات پوری ہو گئی نا. کون سی بات بتائیے, کون سی بات؟ کہ تم سب مجرموں کو جہنم میں ڈال دوں گا. وہ جو آدم اور ابلیس کا مکالمہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ ابلیس کہہ رہا تھا میں بہکا دوں گا آدم کی پوری پراجنی کو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ہدایت یافتہ اس نے خود ہی کہا کہ سوائے بہت تھوڑی سی تعداد کے جو مخلص لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں کہا پھر تم کو بھی اور تمہارے ساتھ بہکوں ہوں کو بھی سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. تو اب وہ جو ایٹ لاسٹ جب فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جانا ہے ان پیشواؤں کو بھی اور ان فالوورز کو بھی جو بڑے بھولے بن رہے ہیں, سب کو ایک ساتھ اسی میں جانا ہے. تو آخر کار یہ لوگ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ ہمارے رب کا فیصلہ ہم پر
پورا ہو گیا، ہم اس کے مستحق بن گئے کہ ہم اور تم مل کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ ابھی جتنے رانگ لیڈرز ہیں نا وہ وہاں پہ کنفیس کر لیں گے کہ خالی تم کو تھوڑی بہکایا، ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں، تو بس ہمارے جھنڈے تلے رہو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہ فالوورز جو ہیں اتنے بھولے نہیں ہیں، ان کو دنیا میں ایسے ہی غیر ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی آسانی سے جنت کا کوئی ٹکٹ دے دے گا، یہی سننا چاہتے رہتے ہیں، جہاں سے سننے مل جاتا ہے ان کے ہو لیتے ہیں۔ جب صحیح دین کو پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں تم فلاں ہو، اس کی بات نہ سنو، یہ بہکا دینے والے لوگ ہیں، ان کی بات سنا ہی مت کرو۔ تو یہ ہے کہ وہاں پہ آخر میں کہیں گے کہ ہم تو خود بہکے تھے، تو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود راہ راست پر تھوڑی تھے کہ خالی تم کو بہکا دیا، ہم تو خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آ جائے گا کہ وہ بہکانے والے اور وہ بہکنے والے سب عذاب میں جائیں، اور سبھی کو دو گنا عذاب ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجرم کون ہیں؟ وہ سارے گنہگار جو اللہ تعالیٰ کے کوڈ آف لائف کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری، بیسیکلی جنہوں نے شرک کیا اور اس کے علاوہ رب کی بہت بڑھ چڑھ کر نافرمانی کی، اللہ کے رسول کے بتائے طریقے پر نہیں چلے، وہ سب مجرم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجرموں کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے، استکبار کرتے تھے۔ یعنی ان کا بیسک مسئلہ کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا تو بفر جاتے تھے اور گھمنڈ سے منہ موڑ لیتے تھے۔ دیکھیے جو مشرک مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جب ایک اکیلے اللہ کی بات کرو تو منہ بن جاتے ہیں، ان کا بگڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ اللہ کے نیک بندے صحیح، لیکن وہ تو ان کی عبادت ہی ڈگری میں کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ اوروں کی بات کرو، اولیاء اللہ کی بات کرو اور جھنڈ اور بھیڑ کی بات کرو تو چہرے ایک دم کھل جاتے ہیں ان کے۔ تو شیطان نے نا ایک اللہ سے ان کو ڈیویٹ کر کے اسے بھیڑ میں خوش کر دیا ہے، اور وہ اسی سے صرف خوش ہوتے ہیں۔ اور جب ایک اللہ کی بات کرو تو کہتے ہیں کہ تم لوگ نے تو سب کو مٹا ہی دیا ہے، سب کو ختم کر دیا ہے، اولیاء اللہ ان کی بدولت ہی تو دین ملا ہے، تو اسی میں الجھے پڑے ہیں۔ اولیاء اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے کیا؟ ان کا احترام کرنا چاہیے، یقیناً ان کی بہت محنت اور مشقت شاقہ کے بعد کئی تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن کیا ان پر ایمان لانا ضروری ہے؟ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو مشترک عذاب ہے جہنم میں، جو لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا ایک اللہ کو مانو تو تکبر کرتے تھے، اور تکبر جس کے دل میں ہو اس کی جگہ جہنم میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ رائی کے دانے برابر تکبر دل میں ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے حدیث میں؟ کہ حق کو ناحق کرنا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ دو چیز ہے تو وہی تکبر ہے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کے لیے کیا ریزن دیتے تھے؟ ایک مجنون، ایک شاعر، ایک دیوانہ، ایک خبتی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے کہنے پر ہمارا پیڑھیوں سے چلے آ رہے جو عبادت کا طریقہ ہے انہیں چھوڑ دیں، اس کے کہنے سے چھوڑ دیں۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں سننا پڑا۔ شعر جن کو کہنا آتا ہی نہیں اور جن کے لائق بھی نہیں ہیں، جن کے شایان شان نہیں تھا شعر کہیں، ان کو شاعر بول دیا۔ ان کے شعراء اکثر ہی بھٹکے ہوئے ہوتے تھے،
امرؤ القیس ان سب کا امام ہوگا، بھٹکے ہوئے شعراء کا، اور مجنون کہا گیا۔ ہمیں اور آپ کو دین کے نام پہ کیا کیا سہنا پڑتا ہے، کیا کیا سہنا پڑتا ہے، اتنی سخت باتیں سہنی پڑتی ہیں۔ کسی کو دیوانہ کہنا، اور وہ عقل کا عظیم، بلکہ عقل کی معراج پر فائز ہو، عقل و شعور اور اخلاق کی، اور اس کو مجنون کہہ دیا جائے، کیسے برداشت ہوتا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سہنا پڑا، اس دعوت کے کام میں سب کچھ سہنا پڑا۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلون، حالانکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کو مٹایا نہیں، سب کے اوپر ایمان لانا ہی مسلمان کا ایمان ہے، تو آپ نے سب کی تصدیق کی۔ دوسری بات یہ کہ سارے رسول وہی تعلیمات لے کر آئے تھے، وہی ایمانیات ثلاثہ کی طرف بلا رہے تھے، تو اس رسول نے بھی وہی بلایا، اس لیے اس نے سارے رسولوں کی تصدیق کی۔ تھرڈلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی پچھلے اور رسولوں کے پیغامات میں تھی، تو یہ جب آ گئے ان ساری نشانیوں سے بھرپور، تو یہ ان سبھی رسولوں کی تصدیق ہوئی کہ انہوں نے سچ کہا تھا اور وہ آخری نبی آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا بگاڑا تھا؟ انہوں نے تو رسولوں کی تصدیق کی تھی، کسی پچھلی ملت والوں کو ان کی توہین نہیں کی تھی، وہ بھی صحیح تھا، ابھی یہ صحیح، ابھی یہ مانو، تصدیق کی تھی، حق لے کر آئے تھے، ان کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ انکم لذائق العذاب العلیم، پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو۔ یعنی ابھی سین جو ہے وہ جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اس کے پہلے کا ہی اور ریگریٹ والے سینز چل رہے ہیں۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے، یعنی کرنے کے علاوہ کسی عمل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، کسی کو کسی بکس کی بنیاد پر نہیں وہ دے دیا جائے گا، کہ سزا نہیں دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف بے لاگ ہے اور سب کے ساتھ عدل ہوگا، اور کسی کے ساتھ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تجزونا جب کہا گیا تو تمہیں بدلہ ملے گا، یعنی اچھا برا دونوں، تم کو بدلہ وہ ملے گا جو عمل تم کر کے آئے ہو۔ جو برے اعمال لے کر آیا انسان، اس سے بڑھا کر سزا نہیں دے دی جائے گی، یا جو نیک اعمال کیا چھوٹا سا بھی اسے بھلا نہیں دیا جائے گا، بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو ایکچولی انسان کے عمل سے سرزد ہوا، اور اس کے علاوہ کسی کے اوپر بھی رائی کے دانے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو صحیح توحید پر قائم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ کرے، خصوصاً اس پرفتن دور میں ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے، اور زندہ بھی رکھے توحید اور ایمان پر، اور موت بھی آئے کہ اسی کی شہادت دے رہے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔